قرآن کریم کی سورہ نمبر 49 سورہ حجرات پارہ نمبر 26 اللہ جل جلالہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے آداب اور حقوق اس سورہ مبارکہ میں بیان کی اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ پہلی بات بیان کی کہ تمہاری کوئی بات اللہ رسول سے آگے نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اللہ رسول سے پیچھے ہی رہنی چاہیے ہر معاملے میں۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے اہل ایمان، تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر ایسے بات کرو جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز آہستہ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ، جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کا امتحان لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بہترین اجر ہے۔ ان چند آیات میں دیکھیں، اگر انسان سمجھے تو بڑے اہم احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم بسا اوقات کوئی بات کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم سامنے ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کی مخالفت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں تو آواز بلند کرنا یہ تھا کہ آپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا۔ آج بھی جو لوگ گنبد خضرا میں حاضر ہوتے ہیں، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ خاموشی سے نکلتے ہیں، آواز بھی نہیں نکالتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ بعض مرحوم علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس بات کو چھوڑ کے اپنی بات منوانا، یہ بھی اسی بات کی تعبیر ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے اپنی بات بلند کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکارتا ہے جس طرح دوسرے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، انسان کو عظمت اور اہمیت کم ہونے کی وجہ سے اس کی آواز ضائع ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح میرے لیے میرے ابو کا احترام ہے، میرے بھائی کا احترام ہے، الیاس باللہ ایسے ہی میرے آقا کا احترام بھی یوں ہی ہے، یہ کہنے سے وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ کی طرف تو نہیں، وہ تو اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو آئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرات میں یعنی حجروں میں تھے، اب کسی اپنی ازواج میں سے کسی کے گھر میں تھے، تو باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے یا محمد تعال، اے محمد بار آ جاؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں، ایسے جملے بولے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کے حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں، اکثر لا یعقلون، کو بے عقل لوگ ہیں، بے وقوف، ان کی عقل ہے ہی نہیں، انہیں اتنا اندازہ نہیں کہ ہم کس کو آواز دے رہے ہیں۔ اور وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود بات تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یقیناً وہ بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں سے حضرات نے مفسرین نے ادب لکھا ہے کہ یہ استاد کا بھی ادب یہی ہے کہ استاد اگر گھر میں تشریف فرما ہو یا پھر مرشد اپنی خانقاہ میں گھر میں تشریف فرما ہو تو گھنٹی دے کے بعد بلایا نہ جائے، انتظار کیا جائے کہ وہ کس ٹائم باہر تشریف لاتے ہیں اور اسی وقت میں آیا جائے کہ زور میں آتے ہیں، عصر میں آتے ہیں، کس نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ احترام یہ ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے، آ جائے تو بہت اچھا، نہ آ سکے تو واپس رہ جائے۔ خواجہ ویس کرنی آئے تھے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، کوئی اطلاع نہیں تھی کہ میں بڑے دور سے قربانی دے کے آ رہا ہوں، انتظار کرتے رہے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات کے شرف نہیں ملا، چلے گئے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک دیا، سیدنا علی اور سیدنا عمر سے کہا کہ جب آئیں گے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ نے میرا جبہ بھی دینا ہے اور میری امت کے لیے دعا بھی کروانی ہے۔ جتنا بڑا مقام ملا ہے ادب اور ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آگے ایک اور حکم بیان کیا ہے
یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی ہے۔ جب بھی کہیں سے کوئی غیر معتبر بندہ کوئی آپ سے بات کرتا ہے فوراً نہ پھیلاؤ اس کو، فتبینوا، تحقیق کر لو کیا یہ بات ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایسا نہ ہو کسی قوم کی نادانی میں ایسی بات کر بیٹھو اور بعد میں جب بات کرے تو شرمندگی ہو۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ پوری بات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی، آدھی بات سنتے ہیں پورے محلے میں نشر کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بات غلط سی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، قرآن کتنا پیارے انداز میں بتا رہے ہیں ایسا نہ کرو۔ جب بھی کوئی بھی بات آئے اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد کہ فلاں مولوی نے کہہ دیا، مطلب اسے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ جتنی باتیں کہتے ہیں جتنے منہ اتنی گلا، جتنی باتیں سنتے ہیں دو چار اپنے ساتھ سے لگاتے لگاتے سوئی کا پھالا بنا لیتے ہیں۔ پھالا ہوتے ہیں کبھی آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، نوجوان نہیں سمجھتے۔ جو لوگ نا وہ بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے نا تو اس ہل کے نیچے ایک مال ہوتا ہے جو زمین کو جیتتا ہے، سوئی کتنی ہوتی ہے وہ کتنا موٹا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس سوئی سے پھالا بن جاتا ہے، تو انسان کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹ ہونے کے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے آگے بتانا شروع کر دے، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، وَاعْلَمُوا، جان لو ان فیکم رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے اندر موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ اکثر ان باتوں میں تمہارا کہا مانے نہ جو تم کہتے ہو تمہیں تکلیف ہوگی، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، سبحان اللہ، تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ایمان سے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسند کر دیا اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے کفر کو، فسق اور نافرمانی کو، اولئک الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت کے ملانے گا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دل کو ایمان کے لیے منتخب کیا ہے اور اس کو میں نے چمکایا ہے، اس کا میں نے میک اپ کیا ہے، اس کو زیور پہنایا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے دلوں گانے لا گیا، بندے لا گیا، چمکا چھڑے، یعنی اس کو چمکا کے خوبصورت کر کے رکھ دی۔ دل وہ ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں خدا نے ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک ہر صحابی سے کفر کو، فسق کو، عصیان کو دور کر دیا ہے۔ آج ہمیں حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہ جانا، اور گناہ کو کہا تھا کہ رسول کے غلام کے قریب نہیں جانا۔ یہ شان عظمت ہے ان کی۔ آگے چل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے سیدنا امام حسن کی عظمت اور شان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹا حسن امت کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور امت کا شرازہ جو بکھر چکا ہوگا دوبارہ جوڑا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے گی، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر آپ قتال کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کرتی ہے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ رجوع کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ، اور وَاقْسِطُوا، اور انصاف پورا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی دونوں جماعتیں، اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی تھی۔ اب کوئی بندہ اگر بدبخت سیدنا علی المرتضیٰ کو اسلام سے خارج کرتا ہے تب بھی فارغ ہے، وہ خارجی بن کے، یا کوئی بندہ امیر معاویہ کی جماعت کو خارج کرتا ہے رافضی بن کے، دیکھیے دونوں فارغ ہیں۔ قرآن نے جب دونوں جماعتوں کو مومنین کی جماعت کہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے، کسی کو مسلمان کہنے والے؟ اگر ایک دربار میں، ایک حکومت میں ایک بادشاہ کے ساتھ اپنے شہزادوں میں آپس میں اونچ نیچ ہو جائے تو کسی چوڑے مسلح کو حق نہیں پہنچتا کہ اس صلح جا کر کروائے شہزادوں میں۔ وہ شہزادے اس کے یہاں دنیاوی اعتبار سے کسی مثلاً سعودیہ کے بادشاہ کے بچوں میں آپ کو مسئلہ ہو جائے تو وہاں کے سوئپر کہہ دی میں صلح کرتا ہوں۔ آج کے معاملے کی حیثیت وہی ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی المرتضیٰ کے درمیان صلح کی کوشش کرتے ہیں اپنے پاس ہے، کیوں کہتے ہیں علی المرتضیٰ کی خلافت ثابت نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں امیر معاویہ کے اسلام ثابت نہیں۔ جب اللہ کی قرآن نے اعلان کر دیا کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں اختیار نہیں ہے کسی کے بارے میں کچھ نہ بولیں، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو چیزوں میں کبھی بحث نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔
ایک تقدیر کے معاملے میں نالج نہ ہو، ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوتا ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ ہوگا۔ اور دوسرا صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں، کافروں اور منافقوں کی سازشوں سے جڑائی ہوئی ہے، وہاں اپنے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اس لیے کہ صحابی کا نجوم میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ان لوگوں کے عقیدے کی تائید ہے جو صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو دلوں میں رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہے، بس اس کی عزت و احترام ہمارے دل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ اور چند باتیں بتائیں گے، اے لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ اڑایا کرو۔ عسیٰ یکونوا خیرا، ہو سکتا ہے وہ بندہ تم سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اس عورت سے عورت بہتر ہو۔ آگے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو عیب نہ لگایا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ آج کل لوگ نام بگاڑ دیتے ہیں، عبد الرحمن ہوتا ہے مانا کرتے ہیں، وہ مانیا ذیشان کو شانیا، غلام محمد ہوتا ہے یا اس طرح جو حیات محمد یاتا یاتا کرتے ہیں، نور محمد نورا آ گیا، حیات محمد کو یاتا کہنا، نور محمد کو نورا کہنا، نام بگاڑنے یہ گناہ ہے، کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، ایسا لقب نہ لگاؤ۔ آج کل کہتے ہیں کہ ایسی محبت نہ جی، اس بچے نے نام کر دیتا ہے جی، نعمان کو لوگی بنا دیا، وہ خدا کے بندہ جو نام رکھے وہ نام بولو، یہ نام ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ اکبر۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نام بگاڑا جاتا ہے، نام نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اور من لم یتوب، اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم ظالم لوگ ہو، کتنی سخت بات ہے۔ اے ایمان والو اجتنبوا کثیر من الظن، بدگمانی نہ کیا کرو۔ عام طور پہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپس میں بات کریں میرے خلاف بھی لگے، آپ اپنا ذہن کلیئر کریں۔ کوئی بندہ سرگوشی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے کسی کے بارے میں، پہلے ہوتی ہے غلط فہمی، پھر جب ایک بندے کو کسی کے ساتھ ویسے ہی الرجے ہے یا اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو دل میں اچھا نہیں لگتا، تو وہ کسی کے ساتھ سرگوشی بھی کرے گا کہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، یار اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ پہلے غلط فہمی ہوتی ہے، بدگمانی بنتی ہے، اور پھر انسان کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ فرمایا نہ کرو، ان بعض الظن اسم، بدگمانی کرتی ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اسی اندر ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی نہ کیا کرو، یہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یار اپنے اندر جان کو مت چھوڑو، باقی کو اپنے حال میں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ورنہ یہ ایسے جس طرح اپنے ایک بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اے لوگوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد کو سے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری قوم میں بھوتے نسلیں بنائی ہیں، کیوں؟ فخر کرنے کے لیے، نہ لتعارفوا، آپس میں تعارف کے لیے، یہ ملک ہے، یہ راجہ ہے، یہ چودھری ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی فلاں ہے، صرف تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں مقام ہے تو متقی اور پرہیزگار کا۔ اب دیکھیں ابو جہل، ابو لہب قریشی ہے، سردار ہے، خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نظر میں یہ منصب کے پر سے کمتر ہے، اور حبشہ سے آنے والا بلال حبشی ہے، غلام ہے، لیکن اکرام ہے، عزت ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی چھت پہ سجدہ ہے، اور اس غلام کی یہ شان ہے کہ چھتہ مکہ میں ہے، اور اس کے پاؤں کی آواز عرش کے اوپر آتی ہے۔ یہ اللہ نے اکرام دی ہے ایمان کی بنیاد پہ، اس لیے انسان کو قومیت کی بنیاد پہ انسان کو ترازو میں نہیں توڑنا چاہیے، اس نے ایمان و تقوی کی بنیاد پہ توڑنا چاہیے۔ آگے ایک اور بات سمجھائی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اسی مسلمان ہیں جی، اسلام تے آندے ہیں جی، تو خالی مسلمان کے لوانا کافی نہیں ہے، جس سے اگلا سٹیپ اور بھی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، قل میرے محبوب فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم نے کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لم تؤمنوا، تم نے ایمان نہیں لایا، ولکن قولوا اسلمنا، آپ نے اسلام لایا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دل میں اترا ہی نہیں۔ گویا جو ظاہری ہم اسلام کا اعلان کرتے ہیں اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو آپ نے زبان سے کہتے ہو نا، دل سے تسلیم کرو اس کو۔ اللہ رسول کو ماننے کا نام اسلام ہے، اور اللہ رسول کی بات ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو ہم اللہ رسول کو بھی مانیں، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے تو پھر ہماری بخشش ہونی ہے، ورنہ انسان کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ آگے چل کے باتیں بہت ساری ہے، لیکن جو ہے مختصر ہے، سارے اسی میں لگ جائے گا۔ سورہ قاف ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے کہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک دو باتیں میں اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے تو 3 شرطیں ہیں۔ اس کی آیت نمبر 36 میں
ان فی ذلک لذکر، اس قرآن سے نصیحت وہ حاصل کرے گا لمن کان لہ قلب، جس کا قرآن سننے کا دل ہو، جو دل سے قرآن کو سنے گا، دل سے قرآن کو پڑھے گا، پہلا سٹیپ ہے کہ قرآن اسے ہدایت دے دے گا اور اس سے اس کو نصیحت آئے گی۔ دوسری بات او السمع، کان توجہ سے رکھ کے سنے وہ شہید حاضر باش ہوا ہے۔ تین صفات یہ بندہ اپنے اندر پیدا کرے کہ دل سے قرآن کی بات کو سنے، توجہ سے بیٹھے اور حاضر باش ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیٹھے یہاں ہو دماغ اس کا کیوں پھر رہا ہو، اسے قرآن سے رہنمائی نہیں ملے گی۔ قرآن سے رہنمائی اس انداز میں ملے گی جو اس طرح آئے گا۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں شروع میں، اس کے آخر میں جو ہے کہ وہ ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پوچھی؟ اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ان کے پاس آئے آپ نے سلام کیا، قال سلام قوم منکرون، ان کا تو کوئی اجنبی سے لوگ لگتے ہو، کوئی معقول سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور چہرہ پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں جب یہ وہ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، سبحان اللہ، چپکے سے گھر گئے، جلدی میں گائے کا بچہ بھون بن کے لے آئے۔ وہ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ ہمارے یہاں گائے کا بچہ ذبح کرتے ہوئے گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بھون بن کے لے آئے۔ فقربوا الیہ، ان کے آگے رکھا کھاؤ۔ فقال لا تاکلوا، کہتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے۔ فوجس بهم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر لگا کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ یا تو میرے دشمن ہیں یا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کوئی کسی کا دشمن ہوتا تھا یا کسی کا مال چراتا تھا تو وہ نمک حرامی نہیں کرتا تھا، یار اس کا رزق کھا کر اسے خلاف نہیں کرتے، یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ ہمارا نہیں ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ یار میں نے کھانا لایا، اور ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مہمان نواز پیغمبر تھے، اور وہی نسبت پیارے آقا کریم علیہ السلام کی خاندان و نسل میں سے آج بھی سید ہوگا تو سخی ہوگا، مہمان نواز ہوگا۔ تو آپ ڈرے، انہوں نے دیکھ لیا، قال لا تخف، ڈرے نہیں۔ فبشروا بغلام علیم، ہمیں خوشحال بچے کی آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ اور فاقبلت امرأته فی صرۃ فسکت وجہہا وقالت رجل حکیم، یہ ایک منظر پیش کیا ہے قرآن نے، جب کوئی حیرانگی کی بات ہو اچانک ایک بات سمجھ نہ آئے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، ہم نے اندازہ لگایا ہوگا کوئی ایسی بات جو نہ ہو، ایسے ماتھے ہاتھ کوئی ایک ہو سکتا ہے، کوئی مشکل آ جائے ایک دم ماتھے پہ ہاتھ مارتی ہیں زور سے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ کو بیٹے کی ہوشیار بیٹے کی اسماعیل کی خوشخبری دینے آئے، تو ان کی بیوی سامنے آئی، اس نے اپنے ماتھے کو ہاتھ مارا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، اتنے بڑھاپے میں 90 سال کی بوڑھی کو بچہ ہو سکتا ہے۔ وقالت عجوز حکیم، فرمایا ایک بانجھ بوڑھی ہے، وہ لڑکا کہاں سے جانے گا؟ قالوا كذلك، کہنے لگے ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا ہے، انہ حکیم علیم، و حکمت رب جاننے والا ہے۔ یہ پھر اس کے بعد آگے ذکر یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام قوم کی طرف گئے تھے، آگے چل کے نہیں سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں ہم نے تمہیں اور جنات محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے یہاں عبادت کا کنسپٹ 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج چھٹی، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے صرف، یہ عبادت کے چند جو جز ہیں۔ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کی پوری زندگی کو رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنانا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ پیشاب بھی کرتے ہیں سنت کے مطابق، غسل بھی کرتے ہیں سنت کے مطابق، بیوی سے ہم بستری بھی کرنی ہے سنت کے مطابق، جو عمل کریں گے یہ عبادت ہوگا۔ فرمایا ہم نے اس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، ما اريد منکم من رزق، اللہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا مجھے کھانا کھلاؤ، نہ تم سے روزی کمانا چاہتا ہوں کہ روزی کماؤ، وما اريد ان يطعمون، نہ یہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور اللہ جل جلالہ نے اعلان کر دیا کہ زمین پہ رہنے والا کوئی کیڑا مکوڑا ہو، پرندہ ہو، 2 ٹانگوں والا ہو، 4 ٹانگوں والا ہو، بغیر ٹانگوں کے ہو، میرے ذمہ میں رزق دوں۔ فرمایا رزق مقصود نہیں ہے، وہ میں نے تمہیں دینا ہے، تم عبادت کرو۔ جو بندہ بھی صحیح اللہ کی محبت میں ڈوب کے عبادت کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ نہ کرتے ہیں، اللہ ان کے قدموں میں رزق پہنچاتے ہیں۔ اصل چیز یہ کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم
نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کتے اور خنزیر کو بھوکا نہیں مارتا، جو بندے اور پلیت ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کیسے بھوکا مار سکتے ہیں؟ لوگ تو ان کی منتیں بھی کرتے ہیں، حضرت آپ کی مہربانی، آپ نے میرا کھانا تناول کیا۔ کس لیے؟ تو آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ سورہ نجم ہے جی، اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی عجیب اس کے اندر تذکرہ ہے۔ کبھی تفصیل ہوئی تو انشاءاللہ پھر اس پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ٹائم مختصر ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ہے جو فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ یہاں سے آج کل لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں، آپ سمجھے اس آیت کو، سورہ نجم کی جو آیت ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو نہیں ملے گا مگر وہی جو اس نے محنت کی ہے۔ اس سے بعد لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بندے نے اچھے اعمال نہیں کیے، بس گنہگار سا بندہ تھا، کبھی نمازیں پڑھی، کوئی روزے رکھے، مر گیا تو پیچھے جو مرضی کرتے رہو، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن میں موجود ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کی آیت نمبر یہ ہے غالباً 39 ہے۔ سمجھیں اس سے صحیح ایمان مراد ہے۔ ایک بندے نے زندگی میں ایمان نہیں لایا، کافر مر گیا ہے، اس کی اولاد ساری دنیا خرچ کرتے ہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح ایمان بنیاد ہے، لیکن اگر ایک بندہ ایمان والا تھا، گنہگار مر گیا، احادیث کا ذخیرہ بتاتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے پہاڑ لے کر مریں گے، اور جب کل قیامت قبروں سے نکلیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں سینکڑوں عمریں اور حج لکھے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ انہوں نے کسی کو لگا دیا، اس نے آگے کسی کو بتا دیا، کسی کی محنت کر کے عالم بنا دیا، اور جتنی نیکیاں کی ساری اس بابا جی کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ آج اگر مثلا میں ایک عالم بن کے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے عالم بنانے میں جس نے محنت کی ہے، میرے والد صاحب نے محنت کی ہے، میرے ابو جی کو جس نے ترغیب دی ہے، تو یہ ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، چھوٹے بچوں میں کسی کو ترغیب دے کے قرآن کا حافظ بنا دیں، کسی کو عالم بنا دیں، کسی کو دین پہ لگا دیں۔ اس نے ہمیں جتنی نیکیاں کی ہیں، جتنے ہاتھ عمرے کرے، وہ سارے اس کے مقدر میں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا ترجمیل صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مجھے سوادی کے پٹھان نے تبلیغ میں لگایا، بڑا لمبا واقعہ ان کا موجود ہے، تو کہتے ہیں میں نے زندگی کے 7 بڑے عظموں میں بیانات دیے، کروڑوں لوگوں کو اللہ نے میرے سے ہدایت دی ہے، یہ ساری اس پٹھان کے کھاتے میں اس ایک مزدور کے کھاتے میں جا جس سے محنت کی ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسا کر لیتے ہیں۔ آگے سورہ آ رہی ہے قمر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شک قمر جو ہوا تو اس کا ذکر آ رہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، چاند پھٹ گیا ہے۔ من یروا آیۃ، اگر وہ لوگ نشانی دیکھیں یورزو، سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت بڑا جادو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا تھا کہ آپ کا زمین پہ جادو چل جاتا ہے، ہم آپ کو نبی تک مانیں گے نا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھا۔ آپ نے یوں اشارہ کیا تو چاند یوں ایک ایک پار کے اوپر دوسرا دوسرے پار پر، پھر بھی بدبخت کہنے لگے کہ نہیں یہ تو بڑا سخت قسم کا جادو ہے کہ اس نے آسمان پر بھی جادو کر دی ہے۔ پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے مقدر میں ایمان نہ ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نا قرآن کریم کی 2 لمحے آگے سورہ رحمان، اور بڑی عجیب صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں جنت کے منظر اس کے اندر بیان کیے ہیں، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جس طرح ایک معاشرے کے اندر دلہن سجی ہوتی ہے نا، تو یہ قرآن کریم کی دلہن ہے سورہ رحمان۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے واقعتاً اس کے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں جو ہمیشہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ رحمان وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ اپنی زبان سے جنتیوں کو سنائے۔ کبھی کبھی تفصیلی ٹائم ہو تو اس کو ضرور پڑھا کریں، جس کے اندر آپ دیکھا نا کیفیہ فاقیہ والنخل والاکمام، میوے بھی ہوں گے، کھجور کے درخت بھی ہوں گے، اس کے گلاب بھی ہوں گے، والحب ذو العصف والریحان، اس کے اندر بھوسی بھی، اناج بھی، خوشبودار پھول بھی ہوں گے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال فخار، اس نے انسان کو مٹی کی ٹھیکری سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الجان، اور جنات کو اس نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے۔ یہ ایک بات میں سمجھا تو ہم نے تو مشرق و مغرب 2 ہی سمجھی۔ قرآن نے کئی مشرقیں اور کئی مغربیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر دن جو سورج نکلتا ہے اس کی اپنی الگ مشرق ہوتی ہے، اور ہر دن جہاں غروب ہوتے ہے اس کی الگ مغرب ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے لیے مشرق الگ ہے، انڈیا والوں کے لیے اور ہے، سعودیہ والوں کے لیے اور ہے، امریکہ والوں کے لیے اور ہے۔ جہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کی مشرق ہے، جہاں جہاں غروب ہوتا ہے اس کی مغرب ہے۔ اسی انداز میں سردیوں میں اور انداز ہوتا ہے، گرمی میں اور انداز ہوتا ہے،
تو یہ بہت ساری مشرقین اور مغربین جتنی بھی خدا کے علم میں ہے ٹائمنگ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے جو ہے رات کے 9:45 ہو رہے ہیں اور امریکہ میں اس وقت دن کے 9:45 ہو رہے ہوں گے. تو یہ جتنی بھی مشرقیں ہیں اللہ کا رب ہے. اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہمارا البحرین یلتقیان، اسے دو دریا اس نے چلائے ہیں جو آپس میں نظر آ رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو نظر نہیں آتا. کئی ایسے دریا ہیں کہ جیسے میلا جا رہا ہے یہ صاف جا رہا ہے، باریک پردے ہمیں نظر نہیں آ رہی، اللہ کی قدرت ہے. فرمایا کہ اس میں سے یخرج من لؤلؤ المرجان، تو دریاؤں سے لوگ موتی بھی نکالتے ہیں، ہیرے بھی نکالتے ہیں. اور یہ ساری تفصیلات ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. آگے سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ میں 3 طبقات کا ذکر ہوا ہے. ایک لوگ ہیں جو مقربین خاص لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اصحاب یمین ہیں دائیں طرف والے، ایک وہ ہیں جو اصحاب شمال ہیں. سب سے محبوب ترین لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں، یہ مقربین لوگ ہیں. اصحاب مقربین ان کا ذکر آتا ہے. دوسرے جو ہیں کہ دائیں طرف والے ہوں گے اہل جنت جو نیک لوگ ہیں، وہ بھی تو جنتی ہے لیکن وہ اسپیشل ہے. اور بائیں طرف والے جو ہوں گے وہ گناہگار لوگ ہیں. بس اس کا تھوڑا سا میں ذکر یہاں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے تم کیا جانو گے بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، بعض ہوا ہے جو سب سے آگے نکلنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہ مقربین لوگ ہوں گے. فی جنات النعیم، وہ باغیچوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں بہت زیادہ تھے. وقلیل من الآخرین، اور امت کے آخر میں تھوڑے لوگ ہوں گے. وہ مقربین جن کو اللہ نے صفات توکل الہیہ تقوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے تھے، سارے مقربین تھے. فرمایا کہ شروع میں بہت زیادہ ہوں گے آپ کی امت میں اور آخر میں وہ تھوڑے ہوں گے. علی سرر موضونہ، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. متقین علیہ متقابلین، ایسے بڑے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے سامنے بچے وہ پھر رہے ہوں گے شراب کے جام لے کر. بیاکواب و اباریق، گلاس ہوں گے، جگ ہوں گے. وکأس من معین، پکیزہ جام ہوگا شراب کا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس کے اندر مستی ہوگی نہ سر میں درد ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ عجیب قسم کے میوے ہوں گے جو خود پئیں گے. ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ہوگا جو چاہیں گے پرندہ پک کے سامنے آ جائے گا. وحور عین، موٹی آنکھ والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے خوبصورت موتی پرو کے رکھے ہوئے ہیں ایسے وہ عورتیں ہوں گی. جزاء بما کانوا یعملون، سبحان اللہ، یہ بدلہ ہے ان اعمال کے جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ فضول باتیں سنیں گے نہ گناہ کی بات ہوگی. ایک بات ہوگی الا قیلا سلاما سلام، بس سلام 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 یہ ذکر آئے گا. یہ مقربین ہیں جو اللہ نے سب سے محبوب ترین لوگ بنائے ہیں. یہ انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور اسی لیے اس کے قیامت تک آنے والے لوگ بھی ہوں گے. یہ قرآن نے کہہ دیا قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. دوسرا طبقہ اصحاب الیمین، وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ما اصحاب الیمین، وہ کیسی خوبصورت ہیں. فی سدر محضود، وہ بےخار بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، یعنی کانٹے نہیں ہوں گے اس بیری کے ساتھ. ویسے بیری کھاتے ہیں تو کانٹے لگ جائے تکلیف ہوتی ہے. بیر کا درخت جنت میں ہوگا لیکن کانٹا نہیں ہوگا اس کے ساتھ. فرمایا وطلح منضود، اور طے بطے ہوں گے ان کے لیے. یہ جو پھل ہوں گے کیلے ہوں گے ہر قسم کے. وظل ممدود، ان کے درختوں کے لمبے لمبے سائے ہوں گے. وماء مسکوب، پانی کی ابشاریں ہوں گے، ایسے پانی گر رہا ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت خوبصورت پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ فصل ختم ہوگی اور نہ کوئی اسے روکے گا. آج انسان کا دل کرتا ہے کہ انار کھاؤں، ختم ہو گیا. انگور کھاؤں، اسٹور کا آ رہا ہے، ختم ہو گیا. نہ ختم ہوگا نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، جتنا جی چاہتے کھاؤ. فرمایا کہ وہ فرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچھونے بنائے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، سبحان اللہ، ہم نے ان حوروں کو ایک خاص طریقے سے پروان چڑھایا ہے. فجعلناہن ابکارا، وہ کماریاں ہوں گی ان کے لیے. عرباً واتراباً، پیار دلانے والی ہوں گی، ہموار ہوں گی. اور بھی ہو بیوی خوبصورت اور خامد سے پیار نہ کرے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. فرمایا وہ خوبصورت بھی کمال کی ہوں گی اور پیار ایسا دیں گی کھینچ کے لے کر جائیں گی. اور ہم عمر ہوں گی بالکل جو جتنی عمر مرد کی ہوگی سیم اسی عمر میں ہوگی. لیے اصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی. ثلۃ من الاولین، یہ پہلے دور میں بہت زیادہ ہے. وثلۃ من الاخرین، الحمدللہ، یہ امت کے آخر تک یہ لوگ تسلیم تدارتے رہیں گے. یہ اصحاب یمین، ہم سارے الحمدللہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہیں، ہم وہی عمل کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں پیار ہے. اللہ نے چنے نہ دیکھیں آپ 20 25 30 35 40 ہم بندے بیٹھے ہیں.
تو یہ اصحاب یمین تو ہیں جو قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کیوں نہیں یہ چیزیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، اللہ نے دینی ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ ثلۃ من الآخرین، فرمایا کہ آخر میں بھی ہوں گے واصحاب الشمال، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں نا، واصحاب الشمال بہت برے ہیں، فی سموم و حمیم، گرم دھوپ ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈی ہوا ہوگی نہ فرح بخشنے والے کیفیت ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ وکانوا یقولون، اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا، ہمارے باپ دادا کو کون اٹھائے گا؟ قل، فرما دو ان الاولین والآخرین، آپ فرما دیں بے شک اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی لمجموعون، ہم جمع کریں گے الی میقات یوم معلوم، ایک مقام پہ، یہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ ثم انکم ایھا المکذبون، پھر اے گمراہو تو بھی لایا جائے گا۔ کتنا سب جملہ اللہ بول رہے ہیں، لآکلون من شجر من زقوم، تھوڑ کا درخت کھانے میں دیا جائے گا، فمالئون من البطون، سے پیٹ بھریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، انہیں جھلمیوں کے خون اور پیپ کا پانی پلایا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، وہ پیئیں گے اونٹ کی طرح پینا، پیاس ہوگی نا بہت زیادہ، وہ پیپ اور خون کو ایسا بٹ 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 کر کے پی جائیں گے، اندر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہوگی تمہاری مہمان نوازی قیامت کے دن۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کس رخ پہ جاتا ہے۔ تین گروہ بتائیں، مقربین میں تو قسمت والے ہوں گے، اصحاب یمین میں الحمدللہ ہو سکتے ہیں، شمال سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ یہ نطفہ تم ٹپکاتے ہو میں ٹپکاتا ہوں، میرے حکم سے اولاد ہوتی ہے کہ تمہارے حکم سے اولاد ہوتی ہے؟ فرمایا نحن قدرنا بالموت وما نحن مسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کی ہے اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرائض ما تخرجون، مجھے بتاؤ کھیتی تم کرتے ہو؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، ہم اگاتے ہیں کہ تم پھل اگاتے ہو؟ فرمایا کہ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو چورا چورا کر دیں ساری کھیتی کو، تم کیا کر سکتے ہیں؟ آگے فرمایا تم ماء تشربون، بتلاؤ کھیتی کو پانی تم پلاتے ہو یا ہم پلاتے ہیں؟ انتم انزلتم المزن منزلون، بادلوں سے میں بارش اتارتا ہوں کہ تم اتارتے ہو؟ لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشربون، اگر میں چاہوں تو اس کو کڑوا کر دو پانی، تم کون میٹھا کر سکتا ہے اس کو؟ اور اس کو فرمایا کہ یہ ساری کوئی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ نے پھر آخر میں یہ سورہ حدید آ جاتی ہے، سورہ حدید میں 27واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جنت کا منظر ہے، اس سے پہلے میدان حشر وبا ہے، انبیاء صلحاء شہداء سارے اپنے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ آپ دیکھیں گے مومنین کو اور مومنات کو، یسعدون بین ایدیہم، ان کے آگے بھی نور دوڑ رہا ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور دوڑ رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم، آج کے دن میں خوشخبری سنائی جائے گی جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا یہ جب دنیا میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتے تھے، تھوڑا سا بھی دے دو جی، کچھ ہمارے بھی خیال رکھ دو جی، خود محنت کرو نا یار، جو بندہ محنت نہیں کرتا تو اس کے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی دار مانگ کے گزارا کریے۔ یہ منافق لوگ بھی یہ کریں گے کہ جب اہل ایمان جا رہے ہیں، سورۃ کاف کی تلاوت والے، دروشی پڑھنے والے، اعمال کرنے والے، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، اوپر بھی نور، ایسے نور سے منور ہو کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح کسی مہمان کو کسی محفل میں لاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، پتیاں پھینکی جاتی ہے، کتنی خوبصورتی سے قالیب پہ چل کے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان یوں چل کے نا جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، کہیں گے اہل ایمان سے، انظرونا، تھوڑا سا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ کچھ روشنی ہم بھی لے دیں، تھوڑا رکھو ہم بھی کچھ لے دیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، وہ کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ فالتمسوا نورا، وہ مڑیں گے پیچھے کی، کوئی روشنی پیچھے سے آ رہی ہے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ درمیان میں دیوار کے پاس، فرمایا تم جنتی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سڑو گئے ہو، کوئی منہ تو دلائی سے، تم نے دن میں دنیا میں رسول اللہ اور اس کے اہل ایمان کی مخالفت کی تھی، آج تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ باطنہ فی رحمہ، سبحان اللہ، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، جنت کے مناظر ہوں گے، وظاہر من قبل العذاب، اور باہر کی طرف جو ہوگی جو ان کی طرف وہاں عذاب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے ترتیب چلائیں ینادونہم الم نکن معکم، یہ اندر باہر سے پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے نہیں چلتے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل دنیا میں تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم کو تمہارے نفس نے خود مصیبت میں ڈالا ہے، وتربصتم، تم انتظار کرتے تھے، وارتبتم، تم شک کرتے تھے، وغرتکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا کی آرزو نے دھوکے میں ڈالا تھا، حتی جاء امر اللہ، جہاں کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ سے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ تم ضرور تھے لیکن ہمارے سے چلتے نہیں تھے۔ آج بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دو چار قدم ساتھ چلتے ہیں، پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہا کرتے ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یضاعف لهم، ان کے لیے ہم بڑھا چڑھا کے اجر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو یہ لوگ سچے ہیں۔ اور اللہ والشہداء عند ربهم، اللہ کے نزدیک یہ صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر بھی ہے، ان کے لیے نور بھی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ زیب و زینت ہے، یہ فخر و مباحات ہے۔ وقت تقاض میں اموال اولاد، یہ اولاد اور مال کی کثرت ہے، جیسے کہ ایک بارش ہوتی ہے، عجب الکفار، کفار کو اور بڑی اچھی لگتی ہے، کسان کو اچھی لگتی ہے، نبات دور سے اس کی سبزی اگتی ہے، ثم یہیج، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوتی ہے، فتراؤ مصفرا، اس کو زرد دیکھتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ حال ہوگا جس طرح ایک بندے نے دیکھا کہ اچانک بارش آئی، زمین سے فصل نکلی، فصل تیار ہوئی، وقت لگ گیا، اب فصل پک گئی، کہتے ہیں فصل اتاروں گا، پیسے کماؤں گا، عیاشی کروں گا، اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے اور خدا نہ خاصا بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ حال ہوگا ہمارے ساتھ، دنیا میں کوٹھیوں میں بنگلوں میں پھر رہے ہو، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، زبانیں تمہاری گونگ ہیں، اہل ایمان کے حق میں دو جملے بھی نہیں بول سکتے ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم عیاشی میں، ہمارے پاس جو ہے نا بڑے ڈالر ہیں اور ہم سپر پاور ہیں اور فلاں فلاں ہیں، تو اچانک جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا اور تمہاری ڈور کھینچے گا، آنکھ حقیقت کی کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ تمہاری ساری محنت رائگاں ہو چکی ہے اور تمہارے نام اعمال بھی کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔